ہمارے ہاں میلاد النبی منانے کا ایک تصور ہے۔ وہ تصور کیا ہے؟ ہم کل اصلاۃ اسلام کی محافل منعقد کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا جاتا ہے اور مختلف کھانے بنا کر غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جاتی تاکہ انسانیت میں محبت پیدا ہو۔ لہذا کبھی بھی میلاد النبی کے اندر جو خرافات ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ کوئی بندہ میلاد النبی پہ گانا لگائے حرام ہے، میلاد النبی پر مردوں عورتوں کا اختلاط ہونا حرام ہے، یہ میلاد النبی ہو یا اس کے علاوہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی غیر شرعی حرکت جس کے اوپر قرآن مجید نے، احادیث طیبہ نے اور امت کے مفتیان کرام نے ناجائز ہونے کی بات کی ہے، اگر وہ چیز آپ کو میلاد النبی کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں نظر آئے تو فوراً اس کو منع کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ میلاد النبی کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ہم میلاد النبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، یہ شانی ہوتی ہے، پھر آ کر اصلاۃ اسلام کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں، جلوس میں حضور علیہ السلام کے نعرے لگاتے ہیں اور گلیوں میں چل پھر کر لوگوں کو یہ یاد کرواتے ہیں کہ آج کا دن عام دن نہیں ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ جس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور خاص وہ گھڑی جو آقا کی ولادت کو ساتھ لائی تھی اس گھڑی میں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں۔ پہلے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کی امت سے بنایا، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ کی گھڑی ہے، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مقبول ہوں گی، تو دعائیں مانگتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اس پہر اور خاص ولادت مصطفیٰ کی گھڑی ہو اور رات کا پچھلا پہر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، تو دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعائیں مستجاب فرماتا ہے۔ یہ میلاد النبی کا تصور جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک بندہ وہ دیندار بندہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی دینی تعلیم ہی نہیں ہے، اگر کوئی وہ الٹی حرکت کرے تو اس کی حرکت کو آپ مذہب اہل سنت پہ دلیل بنائیں گے، آپ اس کو منع کریں گے کہ جاہل آدمی ہے، کیا پتہ کیا کر رہا ہے۔ میرے جیسے بندے کا بھی عمل جو غلط ہو وہ میرے مذہب پہ دلیل نہیں ہو سکتا۔ میرے مذہب پہ دلیل وہ ہے جو ہم نے کتابوں کے اندر قرآن و حدیث سے اخذ کر کے ہمارے علماء نے لکھ دی، جو اس سے ہٹ کر پائے سمجھ رہے یہ سنی نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے کراؤڈ میں نظر آئے چاہے وہ کسی اور کے کراؤڈ میں نظر آئے، ہم تو پابند ہیں اپنے علماء کی کتابوں کا۔ اگر کوئی کتابوں سے ہٹ کر ایکٹیویٹی کرے اور اس کو میلاد کا نام دے تو وہ نہ تو میلاد ہے نہ وہ میلاد کے ایسی سیلیبریشن کو ہم مانتے ہیں، اگر کوئی کرے تو وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اہل سنت اس کے عمل کے ذمہ دار نہیں۔